الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدهم وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صدق الله العظيم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود شریف پڑھیے صلاۃ و سلام اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ اہل اسلام میں سب سے پہلے فرقہ بندی کا آغاز کہاں سے ہوا اور سنی شیعہ یہ امت مسلمہ دو فرقوں میں کب بٹی، سنی شیعہ کا اختلاف اور جدا بندی کس وقت ہوئی اور اس کی تاریخ کیا ہے، اور وہ کون سے عناصر اور کون سے لوگ تھے جنہوں نے امت مصطفیٰ میں پہلا فرقہ ڈالا۔ اس کی وجہ خارجیوں کے یہ جتنے بھی فرقے ہیں وہ بعد میں آئے ہیں، معتزلہ، جبریہ، قدریہ وغیرہ بہت بعد میں آئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قدریہ تو پیدا ہو چکے تھے، لیکن باقی اور جو وہابی حضرات ہیں یہ وہابی فرقہ بھی 100 سال پہلے بنا ہے، دیوبندی بھی 100 سال پہلے بنے ہیں۔ اگرچہ وہ اس بات میں غصہ کرتے ہیں لیکن حقیقت ان کی تاریخ ان کی کتابوں میں یہی لکھی ہے، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ متین دین اسلام کے آنے سے پہلے دنیا کائنات پہ مختلف حکومتیں راج کرتی تھیں، یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے، ان کی اپنی اپنی حکومتیں تھیں، فارس والے تھے۔ جب دین اسلام آیا، آقا کریم علیہ السلام آئے، دین لے کر آئے، سب سے پہلے تو کافروں نے کہا کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ مکے کے جو مشرک تھے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، کیونکہ ان کا نبی علیہ السلام نے دین بدل ڈالا۔ ان کا تو یہ نعرہ نہیں تھا، وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ سرکار نے ایک اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم بلند فرمایا۔ جب آقا کریم علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اگر آپ سیرت کو پڑھیں تو اس کے اندر یہ باتیں ملتی ہیں کہ مکہ کے مشرک مدینہ طیبہ کے یہودیوں سے جا کے مسئلے پوچھتے تھے کہ تم کو ایسی بات بتاؤ جو ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے، اور ان کو نہ آئے، اور یہودی بتاتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب مدینہ ہجرت فرما کر آ گئے تو در حقیقت مدینہ طیبہ کے اندر 2 قومیں آباد تھیں، اس طرح کہہ لیں وہاں پر 2 مختلف قسم کے محلے تھے۔ ایک تھا عیسائیوں کا گروپ، ایک تھا یہودیوں کا گروپ۔ جو عیسائی تھے ان کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کے آنے پر کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کے غلام بن گئے، یعنی یہ مسلمان ہو گئے۔ اب پیچھے بچے یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یہ محبوب آپ کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، اور پہلے آپ کے آنے سے پہلے یہ لوگ آپ کے نام کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور جب آپ ان کے پاس آ گئے تو اب یہ آپ کا انکار کرتے ہیں اور آپ کو مانتے نہیں۔ یہ یہودیوں کو کہا گیا تھا کیونکہ یہودی اس وقت کافر تھے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہودیوں سے بالآخر یہ جو اس وقت عبداللہ بن ابی نام کا منافق تھا، رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار جس کو کہا جاتا تھا، یہ بندہ بھی یہودی تھا، یعنی اندر سے یہ پراپر یہودی تھا، اور یہودیوں کے ساتھ اس کے میل جول تھے۔ کتابوں میں آتا ہے یہ اس کے پراپر ان کے ساتھ ایک مراسم اور تعلقات تھے۔ اوپر سے مسلمان تھا، 5 نمازیں مسجد نبوی شریف میں پڑھتا تھا، پگڑی باندھتا تھا، داڑھی رکھی تھی، اور حتیٰ کہ جمعۃ المبارک والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سے پہلے یہ مسجد نبوی شریف میں تقریر بھی کیا کرتا تھا، لیکن ہے منافق تھا۔ اور جب مر گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ، 70 بار بھی اس کی بخشش کی دعا کریں اللہ کبھی نہیں بخشے گا۔ کیوں؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ،
یہ دل سے اللہ اور اللہ کے رسول کا منکر تھا۔ کون تھا؟ یہودی تھا۔ اور یہودیوں کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب مومنوں کو ملتے تھے تو آ کے کہتے تھے جناب اسی تے تواڈے نوکر ہیں، خادم ہیں، مومن بھائیاں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے تو کہتے تھے قالوا انا معکم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، ان کو ساتھ تو شغل لگاتے ہیں، یہ تو ویسے ہی ان کو ہم نے آگے لگایا، بدھو بنایا ہوا، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں بھائی یہودی ہم۔ یہ وہ ایک تھرڈ پرسن گروہ تھا جو منافقوں کا تھا، نہ پکے کافر تھے نہ پکے مسلمان تھے، لبادہ مسلمانوں والا تھا لیکن اندر سے پکے کافر تھے۔ انہوں نے منافقین کی صورت میں دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں انہوں نے فرقہ بندی کی کوشش کی۔ اللہ کا قرآن ہے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین۔ آقا کریم علیہ السلام غزوہ سے واپس آ رہے تھے، یہ مسجد بنائی انہوں نے، فوراً پیچھے مسجد بنا کے تو نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف آئے تو کہا یا رسول اللہ ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، ادھر آئیں نماز پڑھا دیں، ایک نماز پڑھا دیں حضور، ہم آپ کے نوکر آپ کی جگہ پہ وہاں پر برکت کے لیے نمازیں پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی میرے محبوب یہ لوگ اتخذوا مسجدا ضرارا، انہوں نے یہ مسجد بنائی ہے درارا، مسلمانوں کے درمیان درار ڈالنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور محبوب یہ مسجد فرقہ بندی ڈالنے کے لیے بنائی گئی، آپ نے ادھر جانا نہیں ہے، یہ فرقہ بندی کی مسجد ہے۔ نبی علیہ السلام ادھر نہیں گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا کہ اس مسجد کو گرا دو، صحابہ کرام نے اس مسجد کو منہدم کر دیا، گرا دیا، وہ منافقوں کی مسجد تھی۔ آج لوگ کہتے ہیں ساری مسجدیں ہیں، حالانکہ ہر مسجد ایک جیسی نہیں ہوتی، اس کی بنیاد فرقہ بندی پر تھی، رسول اللہ نے اس کو گرا دیا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحی آئی محبوب آپ نے اس مسجد میں نہیں جانا۔ اور امام قرطبی لکھتے ہیں ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے بازار سے بھی نہیں گزرے، یعنی یہ فرقہ بندی کی سازش مسلمانوں میں جو دور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈالی جانے لگی یہ فیل ہو گئی، رک گئی۔ اب منافق بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو بھائی ہم مارے گئے، بڑا کام خراب ہو گیا۔ اس کے بعد جو یہودی تھے، یہودیوں کے ساتھ ایک میثاق مدینہ کے نام کا عہد طے پایا، سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے۔ ایک مرتبہ جناب آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی آئے، کہنے لگے جناب ہمارے درمیان قبیلے میں کچھ جھگڑا بن گیا ہے، آپ آئیں فیصلہ فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ فرمانے کے لیے جب تشریف لے کر گئے نا تو آقا کریم علیہ السلام ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے، دیوار کچی تھی، یہودی پیچھے سے آٹے کی چکی لے کر آئے، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ ہم اس آٹے کی چکی کو دیوار کے اوپر سے پھینکیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جا کے نعوذ باللہ گرے گی، یہ سرکار شہید ہو جائیں گے۔ آٹے کی چکی لے کر جب دیوار پہ چڑھے جبریل علیہ السلام آ گئے، نبی علیہ السلام نے دیکھا سرکار نے پکڑ لیا، اتار لیے، فرمایا تم نے میثاق مدینہ توڑ دیا۔ جب انہوں نے وہ عہد توڑ دیا تو آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا، جلا وطن کر دیا۔ اب یہ یہودی چلے گئے جا کر خیبر میں آباد ہو گئے، قلعہ خیبر جسے کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ تو چلے گئے، جو ان کے پیچھے کچھ بندے باقی بچے تھے وہ تھے منافق، انہوں نے یہودیوں کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی کوشش کی کہ شاید فرقہ بندی پڑ جائے، مسلمان بکھر جائیں، لیکن ایسا ممکن نہیں ہوا۔ منافقین نے کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ یہودیوں کی سازش نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی وہ بھی ناکام ہو گئی۔ اب آقا کریم علیہ السلام نے ان کو مدینہ طیبہ سے نکال دیا، تمام سیرت کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے۔ یہ چلے گئے خیبر میں، خیبر میں پہلے سے کچھ یہودی آباد تھے، یہ بھی ادھر چلے گئے، اکٹھے جا کے ادھر انہوں نے اپنی آبادی قائم کر لی قلعہ خیبر میں۔ 7 ہجری میں آقا کریم علیہ السلام نے خیبر کی طرف لشکر روانہ فرمایا، غزوہ خیبر، اور آقا کریم علیہ السلام نے صحیح بخاری کی روایت نبی علیہ السلام نے نعرہ مارا، فرمایا خاربت خیبر، خیبر برباد ہو گیا، ہلاک ہو گئے، اور آقا کریم علیہ السلام نے جا کے ان کا محاصرہ کر لیا، خیبر کا قلعہ فتح ہو گیا۔ یہ فدق کا، خیبر کا اور جتنا علاقہ تھا، یہاں پر دراصل ان کا سردار فدق وغیرہ کے علاقے کا یوشع بن نون نام کا یہودی تھا،
یہ کچھ علاقے تو ویسے ہی فتح ہو گئے اور کچھ جنگ سے فتح ہوئے. خیبر کا قلعہ جنگ کے ساتھ فتح ہوا اور باقی جہاں یہودی آباد تھے وہ بغیر جنگ کے فتح ہو گئے, وہ مال فہ کہلائے. اب آقا کریم علیہ السلام نے وہاں پیغام بھیجا کہ بھئی ہم آنے لگے. یوشع بن نون نام کا یہودی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ, ہمارے پاس نہ تو اسلحہ ہے, نہ ہمارے پاس فوجی ہیں, نہ ہمارے اندر اتنی طاقت اور قوت ہے کہ ہم آپ سے جنگ کریں, لہٰذا آپ ہمارے ساتھ معاہدہ کر لیں. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اس طرح کرو, تم اپنی زمین پہ رہو, کاشتکاری بھی کرو, لیکن اس کا نصف حصہ ہمیں مدینے بھیجو گے, نصف تم رکھو گے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے. اب پہلے کدھر سے نکلے؟ مدینے سے. دوسرے نمبر پہ خیبر میں جا کر آباد ہوئے, ان کی وہ زمین تھی, وہاں پر بھی ان کو نوکر کی حیثیت سے رہنا پڑ گیا. اب یہودی تو بڑے پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا جی پہلے خیبر میں رہتے تھے, وہاں سے بھی ہمیں دھکے دے کے نکال دیا, اب مدینہ سے بھی دھکے دے کے نکال دیا, خیبر میں آئے, یہاں کاشتکاری شروع کی, ہماری زمینیں تھیں, اب یہاں پر بھی ہم پہ حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور ہماری حیثیت ایک نوکر کی رہ گئی. یہودی کہنے لگے یہ تو کام خراب ہے, لہذا مسلمانوں سے بدلہ تو لینا چاہیے. لیکن جناب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی اور جسمانی کنٹرول پوری کائنات پہ مستحکم تھا, اور صحابہ کرام کی جماعتیں بڑی منظم تھیں. اس وقت وہ بیچارے کچھ کرنا بھی چاہ رہے تھے لیکن کر نہیں سکے. منافق انہوں نے چھوڑے تھے, لیکن ان کی بھی سازش فیل ہو گئی. مسجد بھی انہوں نے بنانی چاہیے, وہ بھی فیل ہو گئی. آقا کریم علیہ السلام کا وصال ہو گیا. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا, لوگ مرتد ہو گئے, منکرین زکوٰۃ. صدیق اکبر نے ان کے خلاف جہاد کیا, یعنی جب جنگ ہوئی تو ظاہری سی بات ہے لوگ اس دھیان میں لگ گئے. لیکن یہاں پر ایک بات یاد رکھیے, وصال سے پہلے آقا کریم علیہ السلام نے, صحیح بخاری کی روایت, نبی علیہ السلام نے جو 3 وصیتیں فرمائیں, وہ صحیح حدیثوں میں آتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ان 3 وصیتوں میں سے وہ جو فرمایا تھا نا کاغذ قلم لے کر آؤ میں لکھ دوں, اور وہ کاغذ قلم تو نہ آ سکا. اس کے بعد سرکار علیہ السلام نے زبانی طور پہ وہ باتیں بتا دی, جن میں سے ایک بات یہ تھی, سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا. یعنی عرب کا جو خطہ ہے نا, یہاں پر کوئی یہودی نہ رہے. یہ وصیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے چند دن پہلے فرمائی, اور سرکار کا وصال ظاہری ہو گیا. اب جناب ابوبکر صدیق کی خلافت رہی 2.5 سال. اب 2.5 سال میں صدیق اکبر یہودیوں کو جزیرہ عرب سے کیوں نہیں نکالا؟ اس کی وجہ ایک تو لوگ ہو گئے مرتد, مانعین زکوٰۃ بن گئے, مرتد ہو گئے. صدیق اکبر لشکر لے کے ان کے خلاف چلے گئے, جنگ لڑتے رہے. پھر جنگ یمامہ کا قصہ آ گیا, وہاں پر اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, صدیق اکبر لشکر لے کے اس کے خلاف چلے گئے. یعنی آپ کو اپنی خلافت کے اندر, اس کا جو ٹائم پیریڈ تھا اس کے اندر آپ کو اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ آپ یہودیوں کے خلاف کوئی اقدام بلند فرماتے, کوئی قدم اٹھاتے. 2.5 سال بعد صدیق اکبر کا وصال ہو گیا. اب زمانہ آیا اس ہستی کا جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ عمر کے سائے سے بھی شیطان بھاگ جاتا ہے. فاروق اعظم آ گئے. اچھا جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا تو آپ نے پہلا کام یہ کیا, جب آپ کی خلافت مستحکم ہو گئی آپ گئے, فرمایا چلو بھائی نکل جاؤ, چھٹی کرو, تمہارا کام ختم, اتنا ہی تھا تمہارا. مدینے سے نکل گئے, تم نے رسول اللہ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا, اور میرے آقا مولا جاتے ہوئے فرما گئے کہ نکال دینا. یہودی کہنے لگے اے عمر, تمہارے آقا مولا جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں پر رکھا تھا, نبی پاک نے فرمایا تھا کاشتکاری کرنا آدھا ہمیں دینا آدھا تم رکھ لینا, تم ہمیں کیسے نکال سکتے ہو؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نبی نے تمہیں رکھا تھا نا وہ نبی حکم دے کے گئے ہیں کہ ان کو یہاں سے نکال دینا. تو چلو لہٰذا میں رسول اللہ کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے تم یہاں سے اپنا بستر گول کرو, اٹھا جاؤ, چلے جاؤ, تمہارا کوئی حق نہیں. سب سے پہلے کدھر آباد تھے؟ مدینہ میں. وہاں سے میثاق مدینہ توڑ دیا, ذلیل ہو کر نکل گئے. اس کے بعد آئے خیبر میں. خیبر میں آ کے جب آباد ہوئے, نبی علیہ السلام نے حملہ فرما کے خیبر فتح کر دیا, وہاں پر بھی نوکر بن گئے. اور جہاں پر نوکر بن کے رہ رہے تھے فاروق اعظم نے وہاں سے بھی نکال دیا, چھٹی کروا دی. اب یہ کوئی کم تو بات نہیں تھی, ان کے غصے کے لیے تقریباً اتنا ہی کافی تھا کہ مثلاً ایک آپ کی زمین ہو, ڈیرا ہو, فصلیں ہوں, وہ مربع 2 مربع ان کے درمیان آپ کا گھر ہو, ایک بندہ آئے
پہلے تو آپ کو آپ کی زمینوں سے بے دخل کر دے، اگرچہ غلطی آپ کی، یہ نہیں ہے کہ میں مثال دے رہا ہوں، تشبیہ نہیں دے رہا، اس کے بعد آپ کسی اور جگہ پہ جا کے اپنی زمین آباد کریں، وہاں پر بھی آپ پر حملہ کر کے آپ کو قیدی بنا لیا، غلام بنا لیا جائے، نوکر بنا لیا جائے، اور پھر وہاں سے بھی آپ کو نکال دیا جائے، غصہ تو آتا ہے نا۔ اب بس ان کو یہی غصہ اسلام سے آیا، دین سے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آیا، جناب عمر فاروق سے آیا، حضرت صدیق اکبر کے مشن سے آیا۔ کن کو؟ یہودیوں کو۔ کن کو آیا؟ ہاں، یہ عیسائیوں کی بات نہیں کر رہا، فرقہ بھی بنائی کوئی نہیں، دیوبندی وہابی شیعہ کوئی نہیں، ایک ہی کام ہے، کیا ہے؟ جناب مولا علی والا احتجاج تبرسی، شیعہ مذہب کی کتاب ہے، اس کے اندر مولا علی فرماتے ہیں، اور کنز المال کے اندر، خیر وہ میرا موضوع نہیں ہے، جناب مولا علی سے پوچھا کسی نے اہل سنت کون ہے اور اہل جماعت کون ہے؟ مولا علی نے فرمایا میں اہل سنت ہوں، میرے مرید اہل جماعت ہیں۔ علی اور علی کے مریدوں کو ملا لو تو فرمایا جو جماعت بنتی ہے اس کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ یہ مولا علی کا خطبہ ہے احتجاج تبرسی میں اور کنز المال میں، دونوں کتابوں میں، خیر میرا وہ موضوع نہیں۔ اب یہودیوں کو غصہ تھا، انہوں نے کہا بھئی یہ نبی علیہ السلام ایک تو دین لے کے آئے، ہمارے بندے کلمہ پڑھا لیے، آدھے بندے ہمارے اپنے دین میں داخل کر لیے، اور جو باقی ہماری رہی عزت تھی اور زمینیں تھیں، جائیدادیں تھیں، وہاں سے بھی ہم کو بے دخل کر دیا۔ اب جب یہاں سے یہودیوں کو نکالا گیا، یہ چلے گئے مصر والے علاقے میں، ادھر جا کے آباد ہو گئے۔ وہاں پر جا کے جب یہ آباد ہوئے، انہوں نے اس وقت کوشش کی کہ ہم دین اسلام کے خلاف فرقہ واریت کی سازش قائم کریں اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی کروا دیں، جس کے ساتھ مسلمان اپنی مار خود ہی مر جائے گا۔ یہ اس وقت کے یہودیوں کی سازش تھی، انہوں نے سوچا۔ لیکن جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا انٹیلیجنس کا جو نظام تھا وہ بڑا ہی مضبوط تھا۔ عام بندے کی خبریں امیر المومنین تک جا رہی ہیں، امیر المومنین لوگوں میں رات کے 12 بجے گشت فرما رہے ہیں، ہر بندے کا ایک نیچے مزدور سے لے کر امیر تک اور گورنر تک ہر بندے کے حالات کا آپ کو پتہ ہے۔ لہٰذا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے سازش کرنے کی کوشش کی۔ تاریخ طبری کے اندر، یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، اس کے اندر روایت ہے کہ یہ جو بغاوت کا مین مرکز تھا یہ کوفہ تھا اور بصرہ تھا، اور ادھر عراق ایران کے علاقے تھے۔ مین مرکز بصرہ اور کوفہ تھا، یہاں پر یہودیوں نے اپنا کام زیادہ شروع کیا۔ اس کی وجہ شام میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ تھے، وہاں پہ آتا ہے ایک مرتبہ انہوں نے بھیجا تو حضرت امیر معاویہ نے ان کو جوتیاں ماری، اور حضرت خالد بن ولید کے بیٹے ان کے پاس، انہوں نے بھی ان کو اچھی چھترول کی ان کی، وہاں پر ان کی سازش کامیاب نہیں ہوئی۔ انہوں نے اپنا مین ورک شروع کیا کوفہ اور بصرہ میں، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں آتا ہے کوفہ کے لوگ اپنے والیوں کی شکایت لے کے آ جاتے تھے، کہتے تھے جی نہیں جی یہ بندہ نہیں صحیح، جو گورنر لگانا انہوں نے اس میں سے عیب نکالنے، نہیں جی یہ بندہ نہیں صحیح، کسی پر شراب نوشی کا الزام لگا دینا، کسی پر زنا کی تہمت لگا دینی۔ اور حضرت امیر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بھیجا صحابہ کو، فرمایا وہاں پر مجھے لگتا ہے شیطان نے انڈے دے دیے ہیں اور شیطان کے بچے وہاں پرورش پا رہے ہیں، جاؤ اور جائزہ لے کے آؤ۔ اور جب صحابہ کرام گئے اور واپس آن کے جناب آپ کے امیر بالکل درست ہے، واقعی وہاں کے لوگ شیطان صفت ہے، یعنی یہ چونکہ سارے ادھر جا کر آباد ہو چکے تھے۔ اچھا، فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، خلافت کے بارے میں فرمایا، وہ فتنوں کا ایک دروازہ ہوگا، فتنوں کو بند کرنے کا ایک دروازہ، بالکل یعنی فتنوں کو روک کے رکھے گا، وہ میرا عمر ہے، اور بعد میں فرمایا اس دروازے کو توڑ دیا جائے گا، یعنی حضرت فاروق اعظم شہید ہو جائیں گے، حدیث پاک کا مفہوم۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے۔ اب آگے خلیفہ حضرت جناب سیدنا عثمان غنی بنے، لیکن مخالف ابھی بھی زندہ ہے۔ کون مخالف ہے؟ یہودی، وہ جن کو مدینہ سے نکالا گیا تھا اور بعد میں خیبر پر غلام بنایا گیا تھا، اور بعد میں فاروق اعظم نے خیبر سے بھی نکال دیا تھا۔ اب غصہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر بھی تھا، حسد تھا کہ یار ہمیں تو ہماری عزت نہیں، اور دوسرا ان کو اناد وہ اس بات پہ تھا کہ ہم خیبر میں آئے وہاں پر بھی غلام بن گئے، تیسرا ان کو اناد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے اس عمل مبارک سے تھا کہ ہمیں انہوں نے وہاں سے بھی نکال دیا۔ اب فاروق اعظم شہید ہو گئے۔ جب جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اس کے بعد خلیفہ بنے حضرت جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔
اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں سے سب سے نرم دل، سب سے حیا والا، شریف النفس وہ میرا عثمان ہے۔ تو آپ جانتے ہیں حاسدین کو روک کے رکھنا سخت بندے کا زیادہ کام ہے۔ شریف بندہ شریف ہوتا ہے، نیک نیک ہوتا ہے، طبیعت میں نرمی آنا اس کا برے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نرمی سے عین بالکل ان یہودیوں نے فائدہ اٹھایا۔ کس طرح؟ یہ سنیے۔ سب سے پہلے یہ میرے سامنے تاریخ طبری ہے، تاریخ الامم والملوک، یہ تاریخ طبری کتاب ہے، اس کی ویسے 12 جلدیں ہیں لیکن یہ ایک ہی جلد میں ہے۔ اس کے اوپر کان عبداللہ بن سما یہودیم من اہل صنعاء، یہ یہودیوں نے جب دیکھا نا کہ امیر المومنین فاروق اعظم شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی خلیفہ بن گئے، حضرت عثمان بڑے نرم آدمی ہیں، انہوں نے اپنا ایک بندہ تیار کیا جس کا نام تھا عبداللہ بن سبا۔ کیا نام تھا؟ کان عبداللہ بن سبا یہودیم من اہل صنعاء، یہ یہودی تھا۔ کون تھا؟ یہ اہل سنت کی تاریخ کی کتاب ہے، لیکن اس میں بھی وہ روایت صحیح ہوگی جس کی سند درست ہے، ہاں، لیکن اس میں بہت کچھ ضعیف بھی ہے، لیکن چونکہ تاریخ ہے، لیکن تاریخ میں اس لیے اس کو پڑھ رہا ہوں، یہ بات سنیوں کی کتاب میں بھی ہے، یہاں سے بھی میں شیعہ کتاب سے بھی پڑھتا ہوں، یعنی شیعہ سنی تاریخ میں یہ بات متفق علیہ ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، امہ سودا، اس کی امی کا نام سودا تھا، کالا تھا، اس کو ابن سودا بھی کہا جاتا تھا، کالی امی کا بچہ۔ فاسلم زمان عثمان، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کلمہ پڑھ لیا اس نے، عثمان غنی کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں نہیں پڑھا، نہ تب ایزی اپنے ماحول میں رہا۔ جناب عثمان غنی کے دور میں آ کے کہنے لگا جناب میں تے تہاڈا غلام، کلمہ مسلمان ہے جی، پائی ہیں تواڈے۔ اس نے اسلام کا لبادہ حضرت عثمان غنی کے دور میں اوڑھ لیا۔ ثم تنقل فی بلدان المسلمین، پھر مسلمانوں کے شہروں میں یہ نقل مکانی پھرتا، کبھی مصر جاتا، کبھی ایران جاتا، کبھی بصرہ جاتا، کبھی کوفہ جاتا، کبھی شام جاتا، مختلف علاقوں میں پھرتا، کیا کرتا؟ یحاول ضلالتہ، ان کو گمراہ کرتا۔ فبدأ بالحجاز، ابتدا اس نے کی مکہ اور مدینہ سے، ثم البصرہ، ثم الکوفہ، ثم الشام، پھر بصرہ گیا، پھر کوفہ گیا، پھر شام گیا، لیکن اہل شام میں سے کوئی ایک بندہ بھی اس کے پیچھے نہیں لگا۔ کیوں؟ وہاں پہ ہولڈ حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت میر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لوگ بڑا چاہتے تھے شام کے، اور یہ جو بندہ تھا اس کی دال وہاں اس لیے نہیں گلی، حضرت میر معاویہ نے اس کو نکال دیا، جب میر معاویہ نے اس کو نکال دیا تو بندوں نے اس کو جوتیاں پھیری، ان کا نکل جائے ادھر سے، وہاں پر کوئی بندہ اس کے پیچھے نہیں لگا۔ لیکن حتی اتا مصر میں آ گیا، فاتمر فیہم فقال لهم فیما، اچھا خیر مصر میں آ گیا، وہاں پر بھی اس نے اپنا گروپ بنا لیا۔ اب کتنے علاقوں میں گروپ بنا لیا؟ بصرہ میں، کوفہ میں اور مصر میں، یہ 3 علاقے آپ نے اپنے ذہن میں رکھنے۔ مصر میں اس کی دال نہیں گلی، مکہ میں نبی علیہ السلام کے صحابہ تھے، مدینہ میں مقتدر صحابہ تھے اور خلیفہ عثمان غنی خود تھے، وہاں پر بھی اس کی بات کسی نے نہیں سنی، لوگوں نے اس کو نکال دیا۔ اب اس کی بات سننے والے کون تھے؟ اس کے اندر تاریخ کے اندر ملتا ہے مختلف لوگ ہو سکتے ہیں، کچھ وہ مرتد لوگ جن کے باپ دادا جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگوں میں قتل کر دیے تھے، ان کی اولادیں، کیونکہ ان کو غصہ تھا کہ مسلمانوں نے ہمارے بندے مارے ہیں، اور تو جو بندہ بھی مسلمانوں کے خلاف کوئی عزم لے کے اٹھے گا وہ تو پکی بات ساتھ ہوں گے، کیونکہ اس کو اس کے نظریے سے کوئی نہیں، اس نے اپنا بدلہ لینا ہے، اسلام کو نقصان دینا ہے۔ کچھ وہ لوگ ان کے ساتھ مل گئے اور کچھ ان کے اپنے یہودی تھے وہ ان کے ساتھ مل گئے، اور کچھ لوگ جن کو اقتدار کا لالچ تھا وہ ان کے ساتھ مل گئے۔ خیر اس نے اپنی تھوڑی سی کمیونٹی اکٹھی کر لی، اس نے اپنا کو تھوڑا سا نیٹ ورک قائم کر لیا، کچھ بندے جوڑ لیے عبداللہ بن سبا نے۔ اچھا جی، اب یہ کہتا کیا تھا؟ سیم وہی الفاظ تاریخ طبری میں ہیں، لیکن اب وہی الفاظ میں شیعہ مذہب کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں، ذرا کتاب کی طرف غور کیجیے۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے الرجال الکشی، شیعہ عالم کی کتاب ہے،
اس کو لکھنے والے ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی، انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے۔ اچھا، یہ رجال شیعہ کے اوپر لکھی گئی کتاب ہے۔ اس کے اندر یہ لکھتے ہیں، اس کا صفحہ نمبر 188 ہے۔ عبداللہ بن سبا کی یہ پوری شخصیت کو انہوں نے ڈسکس کیا ہے اس کے اندر۔ یہ عبداللہ بن سبا ہے۔ نیچے حاشیے کے اندر جو ہے نا وہ اہل سنت کی کتابوں کے حوالے ہیں، اوپر متن شیعہ کا ہے۔ پہلے میں اہل سنت کا حاشیہ پڑھ دوں نیچے، یعنی ہماری کتابوں کے حوالے شیعہ کتاب کے حاشیے میں جو لکھے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں، ان کا متن بعد میں پڑھتا ہوں۔ امام طبرانی تبری روایت کرتے ہیں، یہ میرے پاس تبری ہے۔ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، تو اس نے حضرت عثمان غنی کے دور میں اسلام کلمہ پڑھ لیا، تو اس طرح مسلمانوں کو وہ ساری بات وہ لکھی ہے۔ یہ کہتا کیا تھا؟ یہ کہتا تھا یار بڑا تعجب ہے اس بندے پر، ممن یزعم ان عیسیٰ یرجع، مجھے کہتا یار تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ جو کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو واپس آئیں گے، پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے۔ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی شان زیادہ ہے یا ہمارے نبی پاک کی؟ لوگوں نے کہنا ہمارے نبی پاک کی، تو اس نے کہنا عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو کیا ہمارے نبی پاک نہیں آئیں گے؟ لوگوں نے کہنا ہاں بات تو تیری صحیح ہے، کہ وہ کیسے آئیں گے؟ کہاں قرب قیامت امام مہدی کی شکل میں نبی پاک آئیں گے۔ پہلا عقیدہ رافضیوں والا کس نے گھڑا؟ ایک یہودی نے، یہ یہودی نے گھڑا۔ اچھا، ایک تو یہ بات، اور پھر کہنے لگا ان الذی فرض علیک القرآن علامات، اس نے یہ آیت بھی پڑھ کے سنانی۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ بے شک انہ کان الف نبی ولکل نبی وصی، اس نے کہا بھائی لوگوں 1,00,000 سے زیادہ اللہ کا نبی ہے، اور ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے نائبین خلفاء اور ان کے وصی تھے۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی وصی ہوتا ہے، بتاؤ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہنا کہ یار ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، کون ہے؟ تو اس نے کہنا کان علی وصی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جناب مولا علی نبی پاک کے وصی ہیں، جیسا کہ رافضیوں کا عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اذان میں بھی پڑھتے ہیں علی وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل۔ سب سے پہلے امت محمدیہ میں اس عقیدے کو گھڑنے والا کون تھا؟ ذرا بلند آواز سے کہہ دو کون تھا؟ یہ سنیوں کی کتابیں بھی کہہ رہی ہیں، شیعہ کی کتاب بھی کہہ رہی ہیں، یہ یہودی تھا۔ اس نے یہ بات گاڑ لی، اس نے کہا علی نبی پاک کے وصی ہیں، و محمد خاتم الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، و علی خاتم الاوصیاء، اور جناب مولا علی یہ اوصیاء کے خاتم آخری وصی ہیں۔ اچھا، لوگوں نے اس کی بات کو کہنا ہاں بات تو تیری ٹھیک ہے، کہنا کن لوگوں نے؟ اور جن کے باپ دادا یا تو مرتدوں کے کھاتے میں قتل ہو گئے تھے، جن کو اپنی باپ دادا کے بدلہ لینے کا اسلام سے غم تھا، اور کچھ لوگ وہ جن کو اقتدار کا لالچ تھا، اور کچھ اس کے اپنے پیٹی بھائی یہودی، اور کچھ سادہ لو چند ایک مسلمان، وہ بھی ان کی باتوں کا شکار ہو گئے۔ جیسے ہمارے سادہ لو سنی، وہ کسی خارجی رافضی کی تقریر سن کے وہ کہتے ہیں ہاں غلط بڑی کی تھی، یہ کی گل، یعنی ہمارے بندے بھی جیسے ان کا شکار ہو جاتے ہیں نا، ایسے کچھ ایک بندے اس کے ساتھ بھی مل گئے، اپنے صحیح مسلمانوں میں سے بھی، صحابہ نہیں تھے لیکن اگلے جو مسلمان تھے سادہ درویش بندے، وہ بھی کچھ اس کی باتوں میں آ گئے۔ تاریخ کی کتابوں میں یہی ملتا ہے۔ اچھا خیر، پھر اس نے اگلی بات کی، اس نے کہنا ومن اظلم ممن لم یجز وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہنا ہو اس بندے سے بڑا ظالم کون ہے جس نے نبی پاک کی وصیت کو جاری ہونے ہی نہیں دیا۔ وصیت کا مطلب ہوتا ہے نبی پاک کے، اللہ کا نبی جاتا ہوا کسی کو وصیت کر جائے بھائی میرا نائب تو ہے، میرا خلیفہ تو ہے، سارے کام تو نے کرنے، تو اس نے کہنا وصی تو مولا علی ہیں، تو خلیفہ ابو بکر صدیق بن گئے، عمر فاروق بن گئے، تو ان سے بڑا نعوذ باللہ ظالم کون ہے؟ اور پھر اس نے کہنا کہ اب ان عثمان اخذها بغیر حق، حضرت عثمان نے بھی تو حق بغیر حق کی خلافت لی ہے، وہ بھی خلیفہ چھین کے بن گئے ہیں، حق تو مولا علی کا ہے۔ تو جناب ابو بکر عمر عثمان تینوں غاصب ہیں۔ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلفائے ثلاثہ کو غاصب کہنے والا ایک کافر یہودی عبداللہ بن سبا نامی بندہ تھا۔ یہ سنیوں کی کتابوں میں بھی ہے اور دونوں کتابیں میرے سامنے موجود۔ سب سے پہلے یہ عقیدہ امت محمدیہ میں سے شیعہ نے اور رافضی نے، یہ پہلا رافضی تھا، اور وہ میں پڑھتا ہوں آگے شیعہ کی کتاب کا حوالہ کہ رافضی یہاں سے چلے، یعنی عقائد
جناب ابو بکر عمر کو برا کہنا اور ان کو غاصب کہنا، ظالم کہنا، اور جناب مولا علی کو نبی پاک کا وصی کہنا، سب سے پہلے یہ یہودی نے گڑھا، یہ عبداللہ بن سبا نے۔ اور لسان المیزان میں امام ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں، یہ میں شیعہ سے حاشیہ پڑھ رہا ہوں، اس کا الرجال الکشی کا حاشیے کے اندر یہ ساری لکھی، اس کے اندر کہتے ہیں عبداللہ بن سبا یہ زندیق تھا اور گمراہ تھا اور گمراہ کرنے والا تھا، اور امام ابن حجر کہتے ہیں مجھے گمان ہے کہ ان علی حرقہ بالنار، مولا علی نے اس کو آگ میں جلا دیا تھا۔ اور اگلا عقیدہ سنیں، سارے عقیدے ملتے ہیں، ابھی کہتے ہیں نہیں جی ساڈا اتنا کوئی تعلق، اگلا عقیدہ قال الجوزجانی زعم ان القرآن جزء من 9 اجزاء وعلمہ عند علی وعلمہ عند علی، اس کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ قرآن کے 9 جز ہیں، کتنے؟ ہمارے نزدیک قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں، یہ کہتا تھا نہیں 9 ہیں، اور ان باقی کا علم مولا علی کے پاس ہے، جیسا کہ رافضیوں کی کتابوں میں عقیدہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں جو اصل قرآن ہے نا وہ مولا علی کو آتا تھا، اور وہ ہمارے امام صاحب کو غار میں لے کے چلے گئے ہیں، وہ قیامت والے دن قیامت سے پہلے لے کے آئیں گے، یہ جو سنی تم قرآن پڑھتے ہو یہ اصل نہیں ہے۔ اصول کافی یا دیگر کتابوں میں یہ باتیں لکھی، اگرچہ آج کا کوئی رافضی مانتے نہیں ہیں اس بات کو، لیکن لکھی ہیں ان کی کتابوں میں، وہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ اچھا، تو مولا علی نے اس کو اپنے وطن سے نکال دیا، اور علامہ ابن عساکر نے بھی اس کا ذکر کیا، اور حضرت جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ جناب وہ ایک عبداللہ بن سبا ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، آپ نے فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول پر بڑا جھوٹ باندھتا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جناب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبداللہ بن سبا کے لیے ممبر پر، فرمایا لوگو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میرے بعد 30 کذاب ہوں گے جھوٹے، مولا علی فرماتے تھے ان میں سے ایک یہ عبداللہ بن سبا بھی ہے۔ مولا علی نے اس کو کیا فرمایا؟ کذاب۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کذاب ہے۔ اچھا، اب یہ تھا حاشیہ اس کے اندر، جس کے اندر اہل سنت کی کتابوں کے والد، اب یہ وہی رجال کشی ہے، اس کا صفحہ نمبر 190 ہے۔ اب اس کے اندر حدیث نمبر 170 ہے، روایت نمبر ابو جعفر حضرت امام باقر علیہ السلام روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے تھے ان عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوہ، فرمایا عبداللہ بن سبا نبوت کا داعی تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، اور گمان کرتا تھا ان امیر المؤمنین علیہ السلام هو اللہ، یہ کہتا تھا کہ مولا علی نعوذ باللہ اللہ ہیں اور میں نبی ہوں، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ خلفائے ثلاثہ کو جناب ابوبکر عثمان کو سب سے پہلے ظالم کہنے والا بھی ایک کافر یہودی، اور جناب مولا علی کی خلافت سب سے پہلے ثابت کرنے والا بھی ایک کافر اور یہودی، یہ عبداللہ بن سبا، اور جناب مولا علی کو خدا سمجھنے والا امت محمدیہ میں پہلا بندہ یہ یہودی تھا۔ اچھا، یہ جب حضرت جناب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو یہ بات پہنچی تو آپ نے اس کو بلایا اور بلا کر فرمایا تیرا دماغ خراب ہو گیا، تو کس طرح کی باتیں کرتا ہے، میں تو اللہ کا بندہ ہوں اور رب کی عبادت کرنے والا ہوں، تو نعوذ باللہ مجھے خدا سمجھتا ہے اور کہتا ہے تو اس طرح کی بکواسیات کرتا ہے۔ یہ کہنے لگا نہیں میرا ایمان ہے، تو مولا علی پاک رضی اللہ عنہ فرمایا اس کو آگ میں جلا دو، تو کہنے لگا اب تو مجھے یقین ہو گیا آگ کا عذاب تو اللہ ہی دیتا ہے، تو اللہ ہے، تو مولا علی المرتضیٰ نے فَأَحْرَقَهُ فِي النَّارِ، شیعہ عالم حضرت امام باقر علیہ السلام کی سند سے حدیث لکھتا ہے، امام باقر فرماتے ہیں مولا علی نے اس کو آگ میں پھینک کے جلا دیا تھا، کیونکہ اس کے عقائد بڑے خطرناک تھے۔ اور یہ آگے اس کے حاشیے کے اندر حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ سوید بن غفلہ یہ مولا علی پر داخل ہوئے، یعنی مولا علی کے پاس گئے مولا علی کی خلافت کے دور میں، آپ فرمانے لگے، کہنے لگے انی مررت بنفر یذکرون ابا بکر و عمر، کہ جناب میں نے ایسے ایسے بندوں کو سنا ہے جن کے اندر عبداللہ بن سبا بھی ہے، وہ حضرت ابو بکر عمر کو گالیاں دیتا ہے، برا کہتا ہے، تو آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ وہ آپ کا مرید بھی بڑا ہے، کہتا ہے میں تو علی پاک کو مانتا ہی بڑا ہوں، آپ کی شان بھی بڑی بیان کرتا ہے۔ مولا علی المرتضیٰ نے اس وقت فرمایا لا یبلغنی ان احد یفضلنی علیہما الا جلت حد المفتری، فرمایا سن لے اگر میرے سامنے وہ بندہ آ جائے نا جو مجھے ابو بکر عمر سے افضل سمجھتا ہے، فرمایا لٹا کے 80 کوڑے ماروں گا اس کو۔ یہ مولا علی نے اس وقت فرمایا تھا، اور بعد میں اس کو مولا علی پاک نے جلا دیا آگ میں۔ اگلی 171 نمبر روایت، اس کے اندر بھی یہی ہے کہ جب اس نے مولا علی المرتضیٰ سے کہ اس نے کہا علی خدا ہے، علی اللہ ہے،
مولا علی پاک نے فرمایا توبہ کر رہے، اس نے کہا نہیں، فاحرقہ بالنار، مولا علی نے اس کو آگ میں جلا کر ختم کر دیا تھا، قتل کر دیا تھا۔ اچھا، اس کے اندر جناب ابو عبداللہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لعن اللہ عبداللہ ابن سبا، اللہ عبداللہ بن سبا پہ لعنت فرمائے، انہ ادعى الربوبیۃ فی امیر المؤمنین، اس نے امیر المومنین کے بارے میں ربوبیت کا دعویٰ کیا، مولا علی کو خدا سمجھنے لگا، وکان واللہ امیر المؤمنین عبدا للہ طاعا، اللہ کی قسم جناب مولا علی اللہ کے بندے تھے، فرما برداری کرنے والے تھے، اور فرمایا الویل لمن کذب علینا، ہلاک ہو جائے وہ بندہ جو ہم پر جھوٹ باندھے اور وہ باتیں ہماری طرف گڑے جو ہم نے کہی نہیں ہیں، جو عبداللہ بن سبا کرتا تھا۔ اچھا، اب یہ تو بات ہو گئی اہل سنت کی اور شیعہ کی، تقریباً یہاں پر 3-4 روایتیں، صفحہ نمبر 190 ہے اور صفحہ نمبر 191 ہے، اور یہ کتاب کا نام میں پھر بتا دوں رجال کشی ہے، ابو جعفر محمد بن حسین طوسی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور یہ مطبوعہ ہوئی ہے کتاب خانہ ملی ایران کی چھپی ہوئی ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 190 اور صفحہ نمبر 191 کے اوپر عبداللہ بن سبا کی پوری شخصیت کو ڈسکس کیا گیا ہے۔ اب کون تھا یہ؟ بولو، کافر۔ لبادہ کس کا اوڑا تھا؟ مسلمانوں کا۔ سب سے پہلے امت کے اندر جناب ابو بکر اور عمر عثمان کو گالی دینے والا کون تھا؟ ایک یہودی، یہ عبداللہ بن سبا۔ جناب مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کہنے والا امت محمدیہ میں سب سے پہلا کون تھا؟ یہ یہودی عبداللہ بن سبا۔ اور حضرت مولا علی کو خدا کہنے والا امت میں کون تھا سب سے پہلا؟ عبداللہ بن سبا تھا، یہودی کافر پکا، لیکن کام سارے رافضیوں والے، عقیدہ سارے رافضیوں والے۔ اب اگلی بات، صفحہ نمبر 192 شیخ طوسی صاحب لکھتے ہیں ذکر بعض اہل العلم، بعض اہل علم نے اس بات کو ذکر کیا، کیا؟ ان عبداللہ بن سبا کان یہودیا، کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، فاسلم، اسلام لے آیا، ووالا علی، اور مولا علی کا مرید بن گیا۔ پتہ چلا سارے مرید سچے ہوتے، ہاں یہ آگے جب جنگوں پہ بات کریں گے نا، جنگ جمل اور صفین پہ، تب اس کا انشاءاللہ اس لفظ کی تشریح میں تب کروں گا۔ مولا علی کا مرید بن گیا۔ کون مرید بن گیا؟ یہودی ہے، یہودی داڑھی رکھ کے پگڑی باندھ کے جا کے مرید ہو گیا۔ وکانا یقول، اور یہ کہتا تھا، وہو علی یہودیت ہی، حالانکہ یہودی تھا، یوشع بن نون کے بارے میں کہتا تھا یہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے وصی ہیں، تو تمہارے نبی پاک کا وصی کون ہے؟ تو لوگوں نے کہنا کون ہے؟ تو انہوں نے کہنا ہاں مولا علی، جیسے یعنی تبری سے میں نے پڑھا این وہی الفاظ ادھر لکھے۔ اچھا، وکان اولو، اب یہ شیعہ عالم شیخ طوسی صاحب اپنی کتاب رجال کشی میں لکھتے ہیں وکان اولو من شہر بالقول بفرض امامت علی، یہ پہلا بندہ تھا جس نے امت محمدیہ میں مولا علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کا قول مشہور کیا۔ کس نے؟ ایک۔ لہذا یہ عقیدہ کس کا گڑا ہوا ہے؟ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننا یہ کن کا عقیدہ گڑا ہوا ہے؟ کافروں اور یہودیوں کا۔ اور جناب ابو بکر عمر کو غاصب اور ظالم سمجھنا یہ کس کا عقیدہ ہے؟ یہودیوں اور کافروں کا۔ یہ شیعہ عالم لکھتا ہے۔ اچھا جی، وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ، اور اس نے شیخین کریمین سے وہ اپنا برات کا اظہار کر دیا۔ اب یہاں پر مزے والا جملہ سنیے، اگر یہ جملہ میں اپنی طرف سے کہتا تو شاید کئی لوگوں کو اعتراض ہو جاتا۔ اب یہاں پر کہتے ہیں فمن ہا ہنا، اسی وجہ سے قال من خالف الشیعہ، جو لوگ شیعہ کے مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں اصل التشیع والرفض ماخوذ من الیہودیہ۔ اب شیعہ عالم حضرت صاحب کو پتا تھا ہماری کرتوت کا، اب آگے لکھتے ہیں بس یہ عبداللہ بن سبا کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں شیعہ یہودیوں سے نکلے ہیں۔ اب یہ جو میں نے روایتیں پڑھی ان کو پڑھنے کے بعد کیا اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ شیعہ فرقہ کا بانی ایک یہودی تھا، کیا اس کی بات غلط ہے؟ اور بولو تو صحیح، کیونکہ عقائد تو سارے ان کے وہی ہیں جو عبداللہ بن سبا کے گھڑے ہوئے تھے، اور سارے نظریات کے یہ وہی قائل ہیں جو اس کے نظریات تھے اور یہ ان کو فالو کرتے ہیں۔
اور یہ سارے عقیدے اور صاف لکھا ہے بالکل واضح طور پہ کوئی بندہ یہودی تھا اور کافر تھا، اور مسلمانوں میں فرقہ واریت ڈالنے کی ابتدا ایک یہودی نے کی، اور اس وقت جا کر سنی اور شیعہ کا اختلاف بن گیا۔ شیعہ ویسے گروہ کو کہتے ہیں، ان کا نام بعد میں امام زید نے رافضی رکھ دیا تھا، یہ اس کی پارٹی کا۔ تو یہاں سے شیعہ عقائد کا آغاز ہوا، اور مولا علی المرتضیٰ کے وہ مریدین جو آپ کو امام برحق اور خلیفہ چہارم مانتے تھے اور آپ کے متبع قرآن و سنت کے متبع تھے، جو آپ کو خدا نہیں مانتے تھے، جناب ابو بکر عمر کو برا نہیں مانتے تھے، ان تمام کا نام پھر اہل سنت بن گیا، اور جناب ابو بکر عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین ان صحابہ کو گالیاں بکنے والے، مولا علی کو خدا سمجھنے والے اور مولا علی کو خلیفہ بلا فصل ماننے والے اور ان کو وسیع رسول ماننے والے، یہ جتنی یہودیوں کی پارٹی تھی انہوں نے اپنا نام شیعہ نے علی رکھ لیا۔ وہاں سے شیعہ گروہ کا آغاز بنا۔ یہ سنی شیعہ کا اختلاف یہاں سے ہوا، سنت والے تو چلتے آ رہے تھے، یعنی یہاں سے آج کی اس گفتگو میں شیعہ سنی تاریخ کی دونوں کتابیں اگر آپ کھنگال لیں تو آپ کو نتیجہ یہی نکلے گا، شیعہ کے عقائد گڑھنے والا ایک عبداللہ بن سبا نام کا بندہ یہودی کافر تھا جس نے ان عقائد کو گھڑا۔ اچھا ابھی اس نے بندے سارے تیار کر لیے، عقائد کا تو پتہ چل گیا، اب اس نے بندے تیار کر لیے اپنے ساتھ۔ اس نے کہا ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں، سبحان اللہ، ہم حیدر کرار کے ملنگ ہیں، مولا علی کے مرید ہیں، بس علی علی کرنے والے ہیں۔ اس نے بھی یہی کام کیا۔ اب یہ پھر ان باقی بندوں کو، جھوٹے یہودیوں کو گھیرا، اکٹھا کیا، اور یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آ کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر کے ان کو شہید کیا، اور بعد میں جنگ جمل اور جنگ صفین کے اندر ان لوگوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ آج کی گفتگو میں صرف رافضیت اور وہ ایک فیعۃ الباغیہ جس کو نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، وہ میں آگے جا کے ثابت کروں گا کہ یہ وہ فیعۃ الباغیہ تھا، عبداللہ بن سبا کا گروپ جس کو نبی علیہ السلام نے باغی فرمایا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں تھے۔ تو یہ پس منظر تھا اہل اسلام کے درمیان پہلے فرقے کا جو سنی اور شیعہ کے درمیان ڈالا گیا، اور اس طرح شیعہ مذہب مارز وجود میں آیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں دلائل واضح سامنے پڑھ کے بعد میں ان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اب آگے یہ کس طرح بندے جمع کر کے لایا، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ اور سازشیں اور پھر جنگیں کس طرح کروائیں، انشاءاللہ آگے ترتیب وار چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔